بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آخری قاعدہ یعنی 4 رکعت ادا کرنے کے بعد جب ہم آخری قاعدہ پہ بیٹھیں گے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھتے تھے جیسا کہ ابو حمید ساعدی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سجدہ آتا جس کے بعد سلام ہے، یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ، آخری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے فارغ ہوتے تو تشہد کے لیے بیٹھتے، تو اپنا بایاں پاؤں بائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور اپنی بائیں جانب کے کولے پر بیٹھتے۔ بائیں جانب کے کولے پر بیٹھنا تورک کہلاتا ہے، یہ سنت ہے۔ ہر مسلمان کو آخری قاعدے میں تورک ضرور کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو منع فرمایا جو تشہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا تو اس طرح نہ بیٹھ، کیونکہ نماز میں اس طرح بیٹھنا ان یہودیوں کا طریقہ ہے جنہیں عذاب دیا جاتا ہے۔ جب آپ قاعدے سے بیٹھیں تو پہلے اتحیات پڑھیں، جیسے اتحیات للہ والصلوات والطیبات، جس طرح دوسری رکعت میں پڑھا تھا آپ نے قاعدے میں پڑھی تھی۔ پھر رفع سبابہ یعنی وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو یہ اتحیات کے کلمات ختم ہونے کے بعد آپ درود شریف ادا کریں، اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ پھر یا الہی برکت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کرنے والا اور بزرگی والا ہے۔ تو یہ درود ابراہیمی ہے۔ دوسرے درود کے بارے میں بھی روایتیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن افضل یہی درود پڑھا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اب